میرے سامنے کتاب ہے سیاسی چور، یہ لکھی گئی ہے شمشاد مانگڑ صاحب کی طرف سے، اور چھوٹا سا اس میں لکھا گیا ہے ڈی بریفنگ۔ شمشاد مانگڑ صاحب ماشاءاللہ سے لیل و نہار اور باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی طرف سے یہ آرٹیکل لکھے گئے تھے، اس میں انہوں نے سارا کچھ واضح کر کے رکھ دیا کہ کون کیا ہے، کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا ہے، اور آئندہ جا کے اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ پاکستان کو لوٹنے والوں کا قلمی احتساب، یہ کتاب کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے۔ ایسے کتابیں دیکھتے دیکھتے اس کتاب پر میری نظر پڑی تو ایک مرتبہ پھر اس کی ورگردانی کی تو اس کا ایک باب بہت ہی زبردست باب ہے۔ اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے سڑکوں پر کون گھسیٹا گیا۔ تو یہ ہمارے گھسیٹا جی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ کون گھسیٹا جی؟ آج کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کے اس میں سے لوٹی ہوئی دولت نکالوں گا، ان کو میں لٹکانا میں الٹا لٹکا دوں گا، بلکہ الٹا تو نہیں، شاید سیدھا لٹکانے کی بات کی تھی، اور کہا تھا کہ بھاٹی گیٹ میں ان کو گھسیٹوں گا۔ تو یہاں سے شہباز شریف کا نام گھسیٹا جی کئی لوگوں کی طرف سے رکھ دیا گیا۔ تو گھسیٹا جی کی طرف سے کیسے گھسیٹا گیا تو اور خود وہ کیسے گھسٹتے رہے، یہ کہانی سڑکوں پر کون گھسیٹا گیا، یہ میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت کی گھسٹنے کی، گھسیٹے جانے کی کہانی ہے۔ جب عمران خان کا دور تھا تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ عمران خان تو وزیر اعظم تھے، لیکن ان کو گھسیٹنے والے ہاتھ پاؤں کوئی اور تھے، بلکہ پاؤں میں پہنے ہوئے وہ کچھ اوروں کے تھے، لیکن عمران خان کے نام پر یہ بھی آ گیا کہ عمران خان نے ان کو گھسیٹا۔ بہرحال گھسیٹا جی کے ساتھ جو کچھ ہوتی رہی وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ وہ بھی تھوڑا عرصہ جیل میں رہے، لیکن پھر تیزی تراری شاطری دکھاتے ہوئے پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بن گئے۔ اس میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیسے گھسٹتے ہوئے نظر آئے۔ یہ جے آئی ٹی میں میاں نواز شریف کی پیشی کی کہانی ہے، اور اس روز جب میاں نواز شریف صاحب کو پیش کیا گیا اور میاں شہباز شریف صاحب کو پیش کیا جانا تھا، ذرا آپ اس صورتحال کو مد نظر رکھیں، اس دن کو، اس دور کو، تو پھر آپ کو اس کی کہانی کی سمجھ آئے گی۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سیاسی چور لکھنے والے مانگڑ صاحب کی زبانی یہ کہانی، اس کے بعد کتاب کے بارے میں مزید تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ سڑکوں پر کون گھسیٹا گیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف آج دن 11 بجے جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہونے کی تیاری کر چکے ہیں۔ رائے ونڈ سمیت وزیر اعظم ہاؤس میں مشاورتی اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 4 سال پہلے شہباز شریف آصف علی زرداری کا نام لے کر پکار رہے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے، لیکن ہر انسانی آنکھ ایک عجب تماشا دیکھ رہی ہے کہ اسلام آباد کی وہ سڑکوں جن کی تعمیر پر اربوں روپے خود اسی حکومت نے خرچ کیے ہیں اور حکومت ہی اسی پر گھسیٹی جا رہی ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے۔ ان دنوں کا لکھا ہوا یہ کالم ہے۔ میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف اور خاندان کے دیگر لوگوں نے جمعرات کو جب میاں نواز شریف کو جے آئی ٹی میں پیشی کے لیے روانہ کیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے جے آئی ٹی والے وزیر اعظم کو واپس بھی آنے دیں گے یا نہیں۔ میاں نواز شریف جب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے ذاتی گاڑی میں پہنچے تو ان کے دیگر ساتھیوں خواجہ آصف وغیرہ کو روک لیا گیا، جبکہ دانیال عزیز، طلال چودھری اور دیگر مسلم لیگی رہنما I-8 چوک کے پاس سخت گرمی میں جوڈیشل اکیڈمی کی طرف پیدل جاتے دیکھے گئے۔ دانیال عزیز نے تو میاں نواز شریف صاحب کی مہربانیوں سے خوش ہو کر مسلم لیگ نون ہی چھوڑ دی، تاہم طلال چودھری صاحب ابھی تک تلوے چاٹ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ مانگڑ صاحب کے کالم میں نہیں لکھا گیا، اپنی طرف سے ہم نے یہ بات کی ہے۔ تو کالم میں مزید کہتے ہیں مانگڑ صاحب کے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور شریف برادران نے ہمیشہ اقتدار میں آ کر فرعونیت کو ترجیح دی ہے۔ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان کے لہجوں میں مسکینی اور اقتدار میں آ کر ایک ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹے میاں آصف علی زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹنے کا پختہ ارادہ رکھتے تھے، لیکن پھر بڑے میاں صاحب کے کہنے پر آصف علی زرداری کی رائے ونڈ میں 100 کھانے بنا کر ضیافت بھی کی گئی اور جلسوں میں دی گئی دھمکیوں پر معافی بھی مانگی گئی۔ ایک اطلاع کے مطابق آصف علی زرداری نے شریف برادران کو معاف کر کے مفاہمت کا طوق پہنے رکھنے کا ایک اور عہد کیا تھا جس پر وہ اب بھی قائم ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب ماشاءاللہ سے صدر ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھائی وزیر اعظم ہے اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ
پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، جو آئندہ دنوں میں میاں شہباز شریف کو ریپلیس کرنے والی ہیں، ان کی جگہ وزیر اعظم ہوں گی، اور شہباز شریف اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں ہوں گے۔ شمشاد مانگڑ صاحب اپنے آرٹیکل میں مزید کہتے ہیں کہ البتہ تقدیر نے شریف برادران کو معاف نہیں کیا اور عمران خان کے ذریعے قدرت نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو سڑکوں پر گھسیٹ کر دکھا دیا۔ سیاستدان چونکہ دو دھاری تلوار ہوتے ہیں اور ہر حال میں وہ اپنی ہی جیت کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک طرف یہی مسلم لیگ نون سپریم کورٹ میں استثناء بھی مانگ رہی تھی اور جے آئی ٹی میں پیش ہونے سے پہلے ہر میٹنگ میں یہی بات کی گئی کہ پیش ہوں یا نہ ہوں، اور آخر کار یہی طے کیا گیا کہ پیش ہو کر ڈھولکیوں کو ڈھول پیٹنے پر لگا دیا جائے کہ وزیر اعظم نے جے آئی ٹی میں پیش ہو کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی پیشی سے جو تاریخ رقم ہوئی، در حقیقت وہ تاریخ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس قدر کرپشن کی کہ سپریم کورٹ کو اس کی تحقیقات کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دینا پڑی، اور اس کمیٹی کو مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ شریف فیملی کی کالی دولت کا سراغ لگائے۔ تاریخ یہ بھی رقم ہوئی کہ 20 گریڈ کے افسروں کے سامنے 20 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم اور اس کا خاندان عوامی دولت لوٹنے کے الزام میں پیش ہوئے۔ مورخ تو یہ بھی لکھے گا کہ شریف خاندان جے آئی ٹی میں پیشی کے وقت اپنے حامیوں سمیت سڑکوں پر مارا مارا پھرتا دیکھا گیا۔ بڑی تاریخ جمعرات کو رقم ہوئی اور چھوٹی تاریخ آج ہفتے کو رقم ہونے جا رہی ہے، جب خادم اعلیٰ کا لیبل لگا کر پنجاب کو لا قانونیت کے حوالے کرنے والا وزیر اعلیٰ جے آئی ٹی میں پیش ہوگا۔ میاں شہباز شریف کو بلائے جانے کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جے آئی ٹی نے 45 کمپنیوں کا جو ریکارڈ حاصل کیا ہے، ان میں سے آدھی سے زیادہ کے مالک میاں شہباز شریف ہیں، اور مزید یہ کہ حدیبیہ پیپر ملز کی دستاویزات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے۔ حدیبیہ پیپر ملز کے لیے جو منی لانڈرنگ کی گئی، اس میں میاں شہباز شریف کا بھرپور تعاون شامل تھا۔ علاوہ ازیں ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں نے جے آئی ٹی کے سامنے جو بیان ریکارڈ کروائے ہیں، ان میں میاں شہباز شریف کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس لیے جے آئی ٹی نے ضروری سمجھا کہ چھوٹے میاں صاحب کا موقف بھی سن لیا جائے۔ ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ میاں شہباز شریف جے آئی ٹی میں پیشی کے بعد حسب عادت ڈرامہ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ عوام کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ بڑے بھائی کی نسبت چھوٹا بھائی زیادہ جرت مند ہے۔ کسی دور میں ان دونوں بھائیوں کو سی ٹی بی ٹی بھی کہا جاتا تھا، لیکن آج حالات بدل گئے ہیں۔ ان دنوں دونوں کی ٹینڈ ہوا کرتی تھی، ایک کو چھوٹی ٹینڈ دوسرے کو بڑی ٹینڈ، اس طرح سے سی ٹی بی ٹی کہا جاتا تھا۔ آج کل ماشاءاللہ سے دونوں کی ٹینڈ غائب ہو چکی ہے اور اس پر گھنے بال اگ گئے ہیں۔ حالانکہ شیر چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی دم دبا کر بھاگنے کا انداز ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ شمشاد مانگڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ جے آئی ٹی سے پہلے وزیر اعظم میاں نواز شریف، مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز، خواجہ آصف اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے بیانات میں واضح تضادات موجود ہیں۔ جے آئی ٹی میں ایک نیا بیان میاں شہباز شریف اور وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کے سامنے آئے گا، اس سے مزید تضادات کھول کر سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف جب جے آئی ٹی سے واپس پہنچے تو ہنگامی میٹنگ کی جو تصاویر سوشل میڈیا پر آئی ہیں، ان سے لگتا ہے کہ صف ماتم بچ چکی ہے، اور اب تو یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جے آئی ٹی کے پاس اتنے شواہد آ چکے ہیں کہ بڑے میاں اور چھوٹے میاں دونوں ایک دوسرے پر بھی ملبہ پھینک کر دامن بچانے کی کوشش کریں تو ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ کئی مسلم لیگی رہنما اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے جے آئی ٹی سے کیوں مطالبہ کیا تھا کہ اگر شہباز شریف کو بلا لیں تو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مطالبے کے پیچھے محترمہ تہمینہ درانی کا ہاتھ ہو، کیونکہ رائے ونڈ محل میں محترمہ تہمینہ درانی حق کا پرچم بلند کرنے والوں میں مجاہد اول شمار ہوتی ہیں۔ مزاج یار میں رنگوں کا اختلاف تو دیکھ، سفید جھوٹ ہے ظالم کے سرخ ہونٹوں پر۔ تو یہ شمشاد مانگڑ صاحب کی کہانی آپ نے سن لی۔ یہ گھسیٹوں کے بارے میں ان کی کہانی تھی، کس نے کس کو گھسیٹا، کس نے کس کو گھسیٹنے کی بات کی تھی، یہ سارا کچھ کھل کر آپ کے سامنے آ گیا، اور آج یہ 25 کروڑ عوام کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ کتاب دعا پبلیکیشن کی طرف سے شائع کی گئی، معاذ ہاشمی صاحب کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ مانگڑ صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے اور گہرے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دعا پبلیکیشن کے پاس یقینی طور پر کتاب کی کچھ نہ کچھ کاپیاں ضرور ہوں گی، اور قیمت اپنی مرضی سے آپ وہ 1000 روپے شاید رکھ دیں۔ بہرحال جس طرح کی یہ کتاب ہے، جس لیول کی یہ کتاب ہے، 1000 روپیہ بالکل بھی قیمت کے حساب سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ ایڈریس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، دعا پبلیکیشنز، الحمد مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر ان کا ہے 0423
72333585۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ شمشاد مانگڑ صاحب لیل و نہار اور پر بہار قسم کی شخصیت ہیں، تو ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی طرف سے کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ضیاء شاہد مرحوم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا۔ ان کی تحریر کی یہ خوبی ہے کہ آپ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے ہوں تو بھی اسے یکسر غلط قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اپنے موقف کی سچائی میں بڑی صاف گوئی اور فنی مہارت سے کام لیتے ہیں۔ ساری دنیا اگر کسی کو فرشتہ قرار دے اور شمشاد کے نزدیک بقول منٹو وہ گنجا فرشتہ ہو تو بھی شمشاد کا قلم اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ مظہر برلا صاحب نے شمشاد مانگڑ صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے دیرینہ تعلق ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں کھوج لگانے والا صحافی، منفرد تحریروں کا مالک، قلم نگار اور ایک محنتی ایڈیٹر ہونے کے علاوہ ایک ہنسا مسکراتا انسان بھی ہے۔ چودھری محمد اشرف گجر کہتے ہیں کہ شمشاد مانگڑ صحافت کی دنیا کا دمکتا ہوا وہ تابندہ ستارہ ہے جو سمندر کی عمیق گہرائیوں میں سے بھی پوشیدہ حقائق نکال کر منظر عام پر لانے کی صلاحیت و اہلیت سے مالا مال ہے۔ تو شمشاد مانگڑ صاحب کی طرف سے اب ویلاگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے کچھ لوگوں کو چور سپاہیوں کو گھسیٹا، اپنے ویلاگ میں بھی اسی طرح سے گھسیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آخر میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔